السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کاردشیف اسکیل کے ٹائپ 1 سویلائزیشن کے بارے میں۔ ذرا تصور کریں کہ کیا ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے زلزلوں اور سونامیوں پر قابو پا سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نظام شمسی کے ہر سیارے کو ٹیرافارم کر دیں۔ یہ صرف ایک دو چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اگر انسانی تہذیب مستقبل میں آگے بڑھے۔ تو انسان اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور اس کی کیا پیش رفت ہوگی، اور کیا چیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہاں تک آگے بڑھیں گے۔ کاردشیف اسکیل کسی تہذیب کی تکنیکی ترقی کی سطح کی پیمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کون سی تہذیب کتنی انرجی استعمال کرنے کے قابل ہے۔ یہ تھیوری سوویت ماہر فلکیات نیوکلیائے کاردشیف نے 1964 میں تجویز کی تھی۔ یہ تھیوری کسی بھی تہذیب کی اس کے لیے دستیاب تمام توانائی کو استعمال کرنے کی صلاحیت کی پیمائش کرتی ہے، اور اس کے سٹیجز 1 سے 3 تک ہیں۔ فی الحال انسانیت ٹائپ 1 تہذیب تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمین پر توانائی کے تمام اقسام کا استعمال نہیں کر پاتے۔ ہم انرجی حاصل کرنے کے لیے لکڑی، کوئلہ اور تیل استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں اور بھی چیزیں موجود ہیں جو انسان استعمال نہیں کر پاتے۔ تو اگر انسانیت اس قسم کی تہذیبوں میں تبدیل ہو جائے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ ٹائپ 1 تہذیب ہونے کا مطلب ہے کہ انسانوں کا اس زمین پر موجود تمام توانائی پر مکمل کنٹرول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو پھر انرجی حاصل کرنے کے لیے فوسل فیول کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ فوسل فیول محدود اور غیر پائیدار ہیں۔ اس کے بجائے ہم اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے ہوا، سورج کی روشنی اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ توانائی بہت قابل رسائی ہے، اس لیے فیوچر میں آپ کو اپنے بجلی کے بل کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹائپ 1 تہذیب میں ہم مسلسل توانائی استعمال کرتے رہیں گے۔ انرجی اس وقت آکسیجن کی طرح ضروری ہوگی۔ ہم قدرتی آفات کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ سونامیوں کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہوگا، اور زلزلوں کو ممکنہ طور پر دنیا کے کچھ حصوں کو ٹیرافارم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے سیارے کی توانائی کے ذرائع پر مکمل کنٹرول رکھنے کے ساتھ ہم موسموں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہوں گے۔ اگر دنیا کا کوئی علاقہ خشک سالی کا شکار ہو تو ہم اس پر بارش کے بادلوں کو پھیلا کر اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہوں گے۔ انسانیت اس وقت گلوبل وارمنگ کو بھی الوداع کہہ دے گی، کیونکہ ہم ماحول کو کاربن نیوٹرل پر واپس لانے اور اپنے سیارے کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ قدرتی آفات سے ہونے والی ہلاکتیں بھی کم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کب اور کہاں ہو سکتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہم زمین پر ایسی جگہوں پر رہنے کے قابل ہوں گے جن کا ہم نے پہلے خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا، جیسے کہ ہم پانی میں گھر تعمیر کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ آب و ہوا میں بھی رہائش پذیر ہو سکیں گے۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن میں رہنے کا ایکسپیرینس انسانیت کے لیے سب سے الگ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فیوچر میں انسانوں کا اس دنیا میں رہنا قدرے حد تک مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج اس دور میں ہم انسان حد سے زیادہ کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے سمندر پولیوشن کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، جس سے مرین لائف کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے کمفرٹ کے لیے نیچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ شہروں میں درخت موجود نہیں ہیں جو آکسیجن کو پروڈیوس کر سکیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو صحیح طرح سنبھال بھی لیتے ہیں تو ہمارے اسپیس میں لاکھوں کی تعداد میں ایسٹرائڈز گھوم رہے ہیں، جو کسی بھی وقت ہماری دنیا سے ٹکرا کر انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ڈائناسورز کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت ہمیں کافی اقدامات لینے کی ضرورت ہے اگر ہم انسانیت کو فیوچر میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان صرف اونچائی پر جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن اس کائنات میں انسان کی جو اوقات ہے وہ خود بھی اس چیز کو جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔